اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ اسٹینڈی لگی ہوئی ہے آرشی انجینئرنگ ایسوسیٹ، ان کا تعلق بھی بہت ہی اچھے انداز میں یہ کام کرتے ہیں. آج یہ بھی تشریف لائیں گے، ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان سے بھی ہم جانیں گے یہ کام کیسے، کس طرح، کس انداز میں یہ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حیات میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا، اور ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی موجود ہیں جن سے ہم بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت پیاری شخصیت، چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ رہتی ہے، محترم المقام جناب سید اورنگزیب رضوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اورنگزیب بھائی، شروع دن سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی اسٹینڈی نمایاں ہے، آپ کا کام نمایاں ہے، ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں اور آپ وقتاً فوقتاً ہمارے پروگرام میں تشریف بھی لاتے ہیں، آپ کے ہم مشکور ہیں. آج ہم کچھ سوالات کریں گے، ہمارے ذہن میں ہیں کچھ آپ کی طرف سے بھی سوال ہیں، وہ ہم اپنے ناظرین کے لیے سوال کریں گے. اور ناظرین کے ساتھ ساتھ اس وقت یقین جانیے ہمارے سیٹ پر کیا خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، خوشبو مہک رہی ہے، پورا سیٹ خوشبو سے مہک گیا. اورنگزیب بھائی، میں جاننا چاہوں گا عمارتوں کے نقشے کس قسم کے ہوتے ہیں، کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ یقیناً نقشے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ زیادہ تر کس پر کام کرتے ہیں میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے، بیسکلی بلڈنگ پلان دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 سبمیشن ڈرائنگ اور نمبر 2 ورکنگ ڈرائنگ. جو ہم کسی بھی پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے SBC سے یعنی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے جو اپروول لیتے ہیں، وہاں جو نقشے سبمٹ کرواتے ہیں اسے کہتے ہیں سبمیشن ڈرائنگ. اگر آپ نے اسی ڈرائنگ کو بنانا ہو ایز پر بائی لاز تو اسی ڈرائنگ کو ورکنگ ڈرائنگ کا نام دیا جاتا ہے، جو جس پہ ورکنگ کرتے ہیں. ہم سم ٹائم ہم نقشے کو تبدیل کرتے ہیں اپنے حساب سے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا بلڈنگ پلان ہو. تو اس ورکنگ کے کوئی جس لحاظ سے کرنی ہوتی ہے، اس ورکنگ کے لحاظ سے ایک جو پلان بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ورکنگ ڈرائنگ. مثال کے طور پہ آرکیٹیکچرل پلان ہے، فرنٹ ایلیویشن ہے، مختلف طرح کی ڈرائنگس ہیں. تو وہ سب ڈرائنگ جن پہ ورکنگ ہوتی ہے سائٹ پر، وہ کہلاتی ہیں ورکنگ ڈرائنگس. اچھا، ورکنگ ڈرائنگس. زیادہ تر آپ کا کام جو ہے ورکنگ ڈرائنگس پر ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی اس میں مشکلات بھی آتی ہوں گی، رکاوٹیں بھی آتی ہوں گی، تو اس کو کس طرح آپ فیس کرتے ہیں؟ بس وہ کچھ مشکلات ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اس وقت نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہیں، تو یقیناً ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے گورنمنٹ تک آپ کا پیغام بھی جائے گا. اگر آپ کچھ پیغام دینا چاہیں پیارے پیارے لفظوں میں. جی بات یہ ہے کہ سبمیشن ڈرائنگ کے جو بائی لاز ہیں وہ بہت پرانے بنے ہوئے ہیں. اب ان سبمیشن ڈرائنگ کو بنانے کے بائی لاز کے مطابق اگر ہم نقشہ بناتے ہیں، اس کو اپروول کراتے ہیں، تو اپروول تو وہی ہوگا جو بائی لاز کے مطابق ہے. لیکن چونکہ اس میں کورڈ ایریا بہت کم ہوتا ہے، اوپن ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے. اب چونکہ پلاٹ بہت مہنگے ہیں کراچی میں اور کنسٹرکشن بہت مہنگی ہے، لہٰذا ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کورڈ ایریا زیادہ بڑھائیں اور زیادہ کمرے، زیادہ ایکوموڈیشن کو بڑھائیں. اس کے لیے پھر ہمیں کرنی پڑتی ہے وائلیشن، اور جب کرتے ہیں وائلیشن تو پھر اس کی پھر ہمیں پینلٹی بھی بھرنی پڑتی ہے. تو اس سب نظام کو چلانے کے لیے اگر ہم سبمیشن ڈرائنگ کے اکارڈنگ گھر بنائیں گے یا بلڈنگ بنائیں گے تو بہت کم ہوگا. بڑھانے کے لیے ایریا کو ہم کرتے ہیں وائلیشن اور پھر اس کی فیس وغیرہ بھی پے کرتے ہیں وہاں پہ. اچھا، آپ نے جب پلینٹی کا نام لیا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی، وجہ جان سکتا ہوں؟ بس یہ سسٹم کا حصہ ہے، ساری چیزیں یہ تو پتہ ہے آپ کو ساری چیزیں. اچھا، جب ہم کچھ تعمیر کرتے ہیں، کچھ تعمیرات کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ پلاٹ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس پر بھی کچھ خاص ہونا چاہیے؟ بس جیسا بھی پلاٹ ہو آپ تعمیرات کر لیں گے؟ یہ سلیکشن آف سائٹ کے لیے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو لوکیشن ہے وہ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے نا. پلاٹ کا نمبر 1 ویسٹ اوپن ہونا اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پلاٹ کی سلیکشن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ گھر بنا رہے ہیں وہ ایریا پہلے سے آپ کرتے ہیں سلیکٹ، کون سے ایریا بنا رہے ہیں، وہاں اس ایریے سے مسجد سب سے پہلے قریب ہو، ہاسپٹل قریب ہو، مارکیٹ قریب ہو، اسٹاپ قریب ہو. یہ سب چیزیں قریب ہوں گی تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوں گی. اس میں اگر آپ بہت دور کہیں جنگل میں گھر بنا لیں گے، پلاٹ لے لیں گے، تو آپ کے لیے ہر چیز میں جانا مشکل ہو جائے گا ہر چیز کے لیے. تو یہ پلاٹ لینے سے پہلے سب سوچنا پڑتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ لینا ہے، کس جگہ پہ لینا ہے، وہاں سے آپ کی زندگی گزارنے کے طریقہ آسان ہونے چاہیے. تقریباً اسٹارٹنگ میں تو سارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ جنگل ٹائپ ہی ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعمیرات بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ شہر جیسے ہو جاتے ہیں، ایک رونق ہو جاتی ہے. اور ہمارے ساتھ آرشی انجینئرنگ ایسوسیٹ کا تھینک یو، ان کا بھی شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.